چلیے ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جہاں دو عظیم ذہن صدیاں الگ لیکن ایک ہی فکری گہرائی میں گر رہے ہیں۔ ان کی کہانی جڑی ہے ایک ہی بہت ہی خوفناک سوال سے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب کچھ، بالکل سب کچھ بکھیر سکتا ہے، اور تاریخ کے دو عظیم ترین ذہنوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں دو ایسی بڑی شخصیات کی جو اپنے علم کی بلندی پر پہنچے اور پھر خود کو ایک ایسی فکری چٹان کے کنارے پر پایا جہاں سے آگے صرف گہرائی تھی۔ ایک طرف ہیں اسلامی دنیا کے سب سے مشہور عالم اور دوسری طرف وہ شخص جسے جدید مغربی فلسفے کا بانی کہا جاتا ہے۔ سوچیں، دونوں اپنے اپنے وقت میں اپنے کیریئر کے عروج پر تھے، اور پھر اچانک ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ مکمل شک کی گہرائی میں ڈوب گئے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی خیالی فلسفیانہ مشق نہیں تھی، نہیں، یہ ایک گہرا حقیقی بحران تھا جو ان پر جسمانی اور نفسیاتی دونوں طرح سے ظاہر ہوا۔ ان دونوں کے درمیان 500 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فکری خلا میں ان کے سفر کا آغاز ایک جیسی ہی گراوٹ سے ہوا۔ امام غزالی کا بحران صرف شک تک محدود نہیں تھا، وہ اسے ایک بیماری کہتے ہیں، ایک ایسا نفسیاتی اور جسمانی انہدام کہ ان کے جسم نے جیسے ہار مان لی تھی، اور ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، ان کی سوچ میں ایک حیران کن مماثلت ہے۔ دیکھیں، دونوں نے ہی اس بات پر سوال اٹھایا کہ کیا ہم اپنے حواس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے دونوں نے خواب کی دلیل کا استعمال کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حسی ادراک، یعنی جو ہم دیکھتے، سنتے ہیں اور یہاں تک کہ ہماری عقلی سوچ بھی، ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا دھوکہ ہو۔ علم کی بنیادیں ہی ہل گئی ہیں۔ انہوں نے خود کو ایک ایسے علمی خلا میں پہنچا دیا تھا جہاں کچھ بھی یقینی نہیں تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ منطق سے بنی اس گہرائی سے نکلا کیسے جائے؟ تو دونوں ایک ہی خوفناک نتیجے پر پہنچے، لیکن اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے جو راستے انہوں نے چنے وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ دیکارٹ نے اس کا حل اپنے اندر ہی ڈھونڈا۔ اس نے خالص عقل یعنی پیور ریزن کا استعمال کیا اور ایک ایسی سچائی دریافت کی جسے جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ سچائی تھی اس کا اپنا وجود، ایک سوچنے والے وجود کے طور پر۔ تو یہ کوجیٹو، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، یہی وہ ٹھوس زمین بنی جس پر دیکارٹ نے اپنے پورے علم کی عمارت دوبارہ کھڑی کی۔ یعنی دیکارٹ کے لیے عقل ہی مسئلہ تھی اور عقل ہی اس کا حل تھی۔ لیکن امام غزالی کا سفر، وہ بالکل ایک مختلف سمت میں مڑ گیا، ایک ایسا موڑ جس نے خود عقل کی حدود پر، اس کی لیمٹس پر سوال کھڑا کر دیا۔ امام غزالی کے نزدیک عقل بیماری کا علاج نہیں بلکہ بیماری کا حصہ تھی۔ ان کو جو یقین ملا وہ کسی منطقی دلیل سے نہیں آیا، بلکہ ان کے بقول وہ ایک بیرونی، ایک الہی مداخلت کا نتیجہ تھا۔ تو امام غزالی کا یقین یہ کوئی عقلی نتیجہ یعنی ریشنل ڈیڈکشن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سپرا ریشنل حالت تھی، عقل سے ماورا ایک روشنی، ایک ایسی سچائی جسے ثابت نہیں کیا جاتا بلکہ جسے براہ راست محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں سچائی تک پہنچنے کے دو بالکل مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے اندر کی طرف، یعنی اپنی ذات، اپنی عقل کی طاقت پر بھروسہ کرنا جیسا دیکارت نے کیا، اور دوسرا راستہ ہے اوپر کی طرف، یعنی ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے خود کو جھکا دینا جیسا امام غزالی نے کیا۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدیوں پرانی فکری بحث آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ایک گہرے شک کے دور میں جی رہے ہیں، ایک پوسٹ ٹروتھ کا زمانہ جہاں سچائی کی بنیادیں ہی غیر مستحکم لگتی ہیں۔ تو الغزالی اور ڈیکارٹ، یہ دونوں ہمیں اس غیر یقینی دنیا سے نمٹنے کے لیے دو بہت طاقتور اور ایک دوسرے سے مختلف فریم ورک دیتے ہیں۔ اور امام غزالی کا آخری پیغام بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحت کی تعریف جاننے اور اصل میں صحت مند ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح سچائی کے بارے میں صرف جاننا اور بات کرنا ایک چیز ہے، اور اس سے حقیقت میں جینا بالکل دوسری۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک مرکزی، ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسی کشمکش جو آج بھی حل نہیں ہوئی، کہ شک کی اس دنیا میں سب سے مضبوط زمین ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہے یا اس سے کہیں باہر؟ اس کا جواب ہر نسل اور ہر فرد کو خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔